بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام وائس آف پبلک ساتھ تصویر کلوترا حاضر خدمت ہوں. ناظرین, منی لندن, میرپور, آزاد کشمیر, مسائل کی یہ ماجگا. کتنے مسائل ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے, آج اس پہ بات کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں, آج کے پینل میں جو گیسٹ ہیں, ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں, یہ سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں, یہ چیئرمین فیڈریشن ریئل اسٹیٹ آزاد کشمیر. ان کا بہت وسیع تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ کا, اور میرپور کے مسائل پہ خاص کر جو ہے یہ دونوں حضرات بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اور شیخ رشید صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. شکریہ. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ, اس کو بھی اور ایم ڈی اے کو بھی سفید ہاتھی کہا جا سکتا ہے. میونسپل کارپوریشن کی بیسک کارکردگی جو ہے وہ بالکل صفر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ روڈ دیکھ لیں, روڈ کے اوپر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, میں ایک چھوٹی سی 2 دن پہلے روڈ سے گزر رہا تھا تو جانوروں کی جو ہے وہ بھرمار تھی روڈ کے اوپر, اور 2 جانور آپس میں لڑتے ہوئے روڈ کے اوپر آگے اور ایک گاڑی سے کے ساتھ ٹکرائے, اور ساتھ میں ایک بزرگ شہری تھے, وہ بھی اس کی زد میں آگے, وہ بھی گرے, چوٹ ووٹ لگی ان کو. تو سر یہ کس کی ذمہ داری ہے اس روڈ کو کلیئر کرنا اور ان جانوروں سے آزاد کروانا, اور روڈ کی جو ٹریفک جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات ہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میونسپل کارپوریشن کہاں کھڑی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ جی بابو تصویر صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں مدعو کیا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی طرف جو ہے نا وہ لوگوں توجہ کی ہے کہ بیسیکلی تو یہ میونسپل کارپوریشن کا کام ہے, لیکن بیسیکلی جو ادارے کا سربراہ ہے, جو ادارہ چلا رہا ہے, اسے تمام اپنے امپلائیز کی جاب ڈسکرپشن جو ہے نا وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے, کس بندے کی کیا ڈیوٹی ہے, کیا کرنا ہے, کیا یہ نہیں کرنا. ٹھیک, جیسے صفائی کا انتظام ہے, جیسے یہ جانوروں کی آپ نے بھرمار کا کہا ذکر, سڑکوں پہ اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹر بائک کے ساتھ جانور لگ جاتا ہے, لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ سے تو صفائی کا کام اور ان کی جانوروں کو تلف کرنا, ان کو پکڑنا, میرا خیال ہے بلدیہ کے پاس ان کے لیے جگہ بھی پراپرلی ہوتی ہے جب لوگوں کو جرمانے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے کام کیے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری کیا ہے؟ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اگر میرپور میں انٹر ہوتے ہیں کلیال سے, وہاں سے لے کے آپ چوک شہیدان تک آ جائیں, آپ کو جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے, کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں. آپ اگر کوٹلی سے انٹر ہوتے ہیں, آپ F1 سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں گے دائیں بائیں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آن ورڈ اسٹیڈیم تک, اور اسٹیڈیم کے اندر اس قدر کچرا پڑا ہوا ہے کہ غلاظت کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ تیسرا انٹری راستہ جو ہے وہ کھڑی شریف کا, وہاں سے انٹر ہوں گے تو میاں محمد ٹاؤن دائیں بائیں آپ ڈسپنسری سے لے کے آن ورڈ نیچے ہیلتھ سینٹر ہے, اس کے باہر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, پولیس چوکی کے باہر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. سر کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس نے کرنا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں جی, یہ کام تو سارا بلدیہ کا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس سے پہلے ایک ٹریکٹر ہوتا تھا, اس کے ساتھ ٹرالی لگی ہوتی, بندے پراپرلی ڈپیوٹ ہوتے تھے جو ڈیلی صبح اذان سے پہلے یہ کام کر کے یہ جو جگہیں آپ نے نامینیٹ کی ہیں, ان جگہوں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے اسے تلف کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے یہ چیزیں بالکل, یہ ٹریکٹر اور یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ادارے کے سربراہ کا کام ہے کہ جن لوگوں کی جو جاب ہے, جو ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کسی نے اگر کچرا اٹھانا ہے یا کسی نے صفائی کرنی ہے, کسی نے گٹر صاف کرنے ہیں, کسی نے جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام کروایا جائے. ظاہری بات ہے یہ اسٹرینتھ تو بلدیہ کے پاس موجود ہے, لیکن اس کو پراپر طریقے سے یوز نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے پراپرلی کہ ان لوگوں نے کیسے یہ چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, عوام کا بھی تعاون بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ علاقے کے لوگ جو ہیں, محلے کے لوگ. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خاصی تعداد میں ان کے پاس سٹاف موجود ہے جو نچلی سطح پہ صفائی ستھرائی والے کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن وہ بڑے جو عہدے داران ہیں, ڈی سی کو لے لیں, کمشنر کو لے لیں, یا اس طرح اس لیول کے لوگوں کو لے لیں, یا پھر چیئرمین یا کوئی بھی اس طرح کے آپ سیٹس کو لے لیں, یہ لوگ
जितने भी हैं उनके घरों, ज़ाती घरों में जाके सफाइयाँ कर रहे हैं, जबकि पैसा वो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी से, पब्लिक के टैक्सेस से वो अपनी तनख्वाही ले रहे हैं, लेकिन काम सिर्फ चंद लोगों के लिए कर रहे हैं। इस तरफ आपकी तवज्जो है? जी, ये आपने जो तवज्जो दिलवाई है, ये चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे इन लोगों के घरों में काम करते हैं, अच्छे मैनेजर का काम है कि प्रॉपर तरीके से उन लोगों को यूज़ किया जाए जाके, ताकि बाकी काम जो इलाके का काम है, जो शहर का काम है, जो अवामी मसाइल हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है कि ये हर चार, अगर इनके पास अगर चलें शहर तुसी बढ़ गया है, शहर बड़ा हो गया है, मतलब आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन, तो अगर उसके वक्त के साथ इनको उस स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए PC1 तैयार की जाती हैं, स्टाफ की स्ट्रेंथिंग की जाती है, मंजूरी स्टाफ और मंजूर कराया जाता है, बढ़ाया जाता है, ताकि ये जो है वक्त के साथ हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी रहे। सेहत जो है वो आपको पता है कि सेहत के ये पीछे डेंगू कितना ज़्यादा फैला था मीरपुर में, ठीक है, क्या हालत थी, हर बंदा बाहर और इस चीज में मुबतला हो गया। तो ये इन चीजों की वजह से ही डेंगू अभी भी है। ये तो अब मौसम ठंड सर्द होने की वजह से लोग कंबल और रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं तो मच्छर से बच जाते हैं, अदरवाइज मच्छर तो वैसे ही है। जी जी, मच्छर वैसे ही है। ये इस पे तो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी नालायकी है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी नालायकी है। लेकिन एक मसला और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी हल की तरफ आप तवज्जो दिलवाएंगे गवर्नमेंट की, कि दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा होता जा रहा है। अब बड़े बड़े प्लाजे देख लें, बेसमेंट होनी चाहिए थी वहाँ पे कार पार्किंग के लिए, हर बंदे ने बेसमेंट में दुकानें बना के किराए पे लगा दी। 2-2, 3-3 बेसमेंट हैं, हर प्लाजे की तकरीबन है, लेकिन कार पार्किंग की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं। आप चौक शहीदा से ले के तो मेगा मार्ट चौक तक आपको आधा घंटा लगता है और सम टाइम इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ख़ासकर इस टाइम जब छुट्टी का टाइम है तो आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ से एक मरीज़ को लेके जाने के लिए जो सिर्फ 3 मिनट का रास्ता है, आधे या पौने घंटे में वो रास्ता कवर होता है, उसमें मरीज़ की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ती है। अब हैसियत डॉक्टर आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ये आप DC पार्क देख रहे हैं, वहाँ पे कार पार्क के लिए अगर वहाँ पे एक प्लाजा बना दिया जाए जो सिर्फ पार्किंग के लिए हो, वो टैक्सेस ले गवर्नमेंट से, खासा टैक्स जनरेट किया जा सकता है जो गवर्नमेंट के काम आ सकता है, जो आम लोगों के लिए उनकी फलाह के लिए पैसा लगाया जा सकता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है कि आप वो चौक से लेके नीचे तक जाएं, अगर निचले चौक तक जाएं तो आप तो गाड़ी पे जो है ना, आपको कम से कम उसके लिए 15-20 मिनट दरकार होते हैं नीचे जाने के लिए। वो जैसे आपने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट हो तो उसको शिफ्ट करने में कितनी मुश्किलात खासी दुश्वारी पेश आ सकती है। उसके लिए ये मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये डिप्टी कमिश्नर साहब दोनों बड़े इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट लोग इस वक्त लगे हुए हैं, चौधरी अमजद साहब और कमिश्नर साहब। तो अगर कोई इस तरह की प्लानिंग की जाए कि उसके लिए कोई प्रॉपरली कोई प्लेस दे के तो उधर जो है ना जो पार्किंग प्लेस बनाई जाए, तो ताकि शहर में आने जाने के लिए लोगों के लिए भी आसानी हो, तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और दूसरा सबसे तस्वीर साहब जो परेशानी वाली बात है, जो लोग उधर शॉपिंग के लिए आते हैं, ज़ाहिर बात है मोस्टली लोग हमारे बरतानिया से आते हैं, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं, ठीक है। वो बेचारे इतने बड़े प्लाजे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिधर पब्लिक टॉयलेट मौजूद हो, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट तो गवर्नमेंट का काम है, वहाँ पे ये सर्विस ऐसी जगह हों जिधर पब्लिक टॉयलेटें मौजूद हों, बिल्कुल, और साफ सुथरी हों, ठीक है, साफ पीने का साफ पानी मौजूद हो, ठीक है। ये बेसिक नेसेसिटी जो है ना, जो इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो गवर्नमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, जिससे जो हमारा वैसे हम कहते हैं जी बरतानिया मिनी लंदन है, ठीक है। तो मिनी लंदन को कम से कम उस तरह की फैसिलिटी भी जो है ना वो देनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मिनी लंदन जो है, इसमें नो डाउट कि ये इसको क्यों कहा जाता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुल पाकिस्तान का 70% जो है वो मीरपुर के लोग सिर्फ बरतानिया में आबाद हैं। सिर्फ बरतानिया की बात कर रहा हूँ, डिवीज़न मीरपुर के लोग, जिसमें मीरपुर, कोटली और बेम्बर शामिल है, लेकिन मोस्टली मीरपुर के लोग हैं। अब आ जाए, अगर 70 या 75% कुल पाकिस्तान का मीरपुर के लोग सिर्फ बरतानिया में आबाद हैं, तो बाकी दुनिया को आप कहाँ पे रखेंगे? और फ़ौरन ज़र मुबादला देने वाला आज़ाद कश्मीर का नहीं,
پاکستان کا سب سے بڑا شہر میرپور ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اگر شاپنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں، آج کل تو تقریباً ڈاکٹر صاحب ہر دوسرا بندہ ڈائبیٹکس ہے، تو وہاں پہ اگر کسی کو رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں جاؤں کہاں، تو پھر وہ مجبوراً نفیس بیکری میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ وہاں پہ کھانا بھی کھانا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہاں پہ آپ وہ ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے ڈپٹی کمشنر میرپور اور خاص کر وزیر اعظم نے ابھی جو حالیہ دورہ کیا وہ بڑا زبردست دورہ تھا، اس طرح کہ اگر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، ہر ادارے کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، تو میرے خیال سے میرپور کے بہت سارے مسائل جو ہیں، نہ صرف میرپور کے بلکہ پورے آزاد کشمیر کے جو ہیں وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، آپ صدر بھی رہے ریئل اسٹیٹ کے، آج کل چیئرمین ہیں، تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ مہربانی اپنا کلوترا صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، انشاءاللہ تعالی میں بات وہی کروں گا جو پہلے بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ادارہ ترقیات کے حوالے سے جس طرح یہ 35-40 سال ہو گئے سے بنے ہوئے، تو جب سے میں پہلے صدر بنا تھا تو اس کے بعد اب میں چلو چیئرمین ریئل اسٹیٹ ہوں، یہ تو ایک امانت ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادارہ جو ہے نا یہ وہ ادارہ تھا جس ادارے کے ساتھ حکومتیں اس ادارے سے قرض لے کر حکومت چلتی تھی، تو ہم 87 سے لے کر کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل وہ ادارہ جو ہے نا وہ تنخواہ دینے کے مطلب تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ملازمین کی تنخواہیں نکالنا مشکل کام ہے۔ ہمارا بھی روزی کا اسی کے ساتھ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو سر خرابیاں کیا سمجھتے ہیں، کیا خرابیاں ہیں؟ خرابیاں یہ ہیں کہ اس میں چند لوگ ایسے ہیں، ایسا مافیا ہے جو آگے نہیں چلنے دیتا، تو بڑے بڑے ڈی جی صاحبان آئے ہیں، چیئرمین صاحب آئے ہیں، تو یقین کریں کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ابھی سن 1981 سے لے کر ابھی تک جو سڑکیں ہیں نا ادھر کی وہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، کافی سارے معاملات ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس ادارے نے اتنی پیچیدگی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ اور پیسہ بھی اتنا آیا ہے، لیکن ادھر خرد بہت ہوا ہے۔ یہ کرپشن کا چند لوگ ایسے ہیں جو گڑھ بن چکا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو اللہ خیر کرے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی سیدھا ہو جائے کام اور اچھے طریقے سے اسے چلایا جائے، تو ابھی جو یقین کریں وہ پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، انہوں نے 4-6 دن پہلے جو ادھر آ کے وزٹ کیا، اچانک دورہ کیا، اچانک آئے ہیں، وہ اچانک دورہ یہ کیا، بڑی اچھی بات ہے، اور بڑے اور ویلڈ کوسچن انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ادارہ بن گیا، آگے ادارے کی ذمہ داری کیا تھی؟ آگے ادارے کی ذمہ داری یہ تھی کہ اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتے۔ ڈیولپمنٹ کیا کی ادارے؟ ہمارے تارکین وطن ہیں جو سر ڈیولپمنٹ کیا کی؟ ڈیولپمنٹ جو کی ہے، چلو یہ سڑکیں وغیرہ پلاٹس وغیرہ بنائے ہیں، لیکن جس طرح کا یہ ماسٹر پلان بنا تھا نا اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اسے منی لندن کے نام سے کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں بنائی، لیکن ابھی بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کے نزدیک ان سارے معاملات کا حل کیا ہے؟ حال یہی ہے کہ جی ہم تقریباً ملتے ہی رہتے ہیں، تو کن سے ملتے ہیں؟ چیئرمین سے؟ ہاں جی، چیئرمین سے، جو ابھی ڈی جی صاحب چلے گئے ہیں ان سے بھی ملے تھے، پہلے بھی ابھی ریسنٹلی شیخ صاحب ٹیکسیز کے حوالے سے ماجد صاحب کو، وزیر خزانہ صاحب کو ملے ہیں۔ ٹیکسز کیا ایشو چل رہا ہے جی آپ کا؟ ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے کچھ اسٹے وغیرہ لیا ہوا ہے؟ ہاں جی، اسٹے وغیرہ لیا ہوا، بالکل ہم نے۔ وہ کیا ایشو ہے وہ ذرا بتا دیں۔ ٹیکس کا ایشو یہ ہے کہ دیکھو جی یہ متنازع علاقہ ہے، ہمارے پاکستان جو ملک ہے ادھر جو ویلر ٹیکس ہے 1% فائلر کا، 2% نان فائلر کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5% ہے جو وہ کیپٹل میں اسلام آباد میں چل رہا ہے۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے پہلے سابق وزیر اعظم تھے فاروق حیدر صاحب، ان سے بھی میری پوری ٹیم ملی تھی، پوری ایسوسی ایشن،
تو بیرسٹر ہم صاحب نے کو ملے ان کو بھی یاسر ملا ہے، سلطان صاحب پھر بیرسٹر سلطان صاحب کو بھی ملے ہیں جب وہ میرپور پہلے یقین کرو گے آپ صدر نہیں تھے، لیکن اب وہ صدر ہیں، پھر بھی میری ملاقات ہوئی ہے ان سے کہ صدر صاحب آپ ویسے صدر صاحب اس وقت خود صدر بھی ہیں، ان کے گھر سے 4 وزیر بھی ہیں، ہاں جی تو بالکل میرپور کے مسائل اسی طرح ہیں نہیں، وہ میں نے ان کو بولا ہے کو ایڈریس کیا کہ صدر صاحب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ مسئلہ آپ کے گھر کا ہے، ہماری عوام کا ہے، ہمارے شہر کا ہے۔ ویسے وہ سنجیدہ ہیں مسائل؟ ہاں سنجیدہ ملیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے ہم ان سے۔ تو یاسر سلطان صاحب سے بھی ملے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے دیکھو نا، اشرف صاحب بھی منسٹر ہیں تو کام انہیں کرنا بھی چاہیے، تو وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ہم ان کے کام۔ جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو پھر شاید کام کی طرف توجہ، ابھی تو ان کے جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں، جماعت کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں۔ جماعت کے جھگڑے تو وہ چلتے رہتے ہیں نا، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، 5 سال انہوں نے جھگڑے میں نکال دینے ہیں۔ دیکھو اب کیا بنتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وہ ادارہ ہے ترقیات، اس کے مسائل حل ہونے چاہیے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس مطلب آپشن۔ اور انہوں نے کہا بالکل جی، ادارہ ترقیات میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میرپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس ادارے نے جو کام کرنا تھا، جو کردار ادا کرنا تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ اس طرح سے نہیں کر پایا۔ بہت زیادہ مسائل ہیں، اگر میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے صرف پلاٹوں کے اوپر بات کریں تو اس میں 2 سے 3 پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ میرپور کی جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی 2 پروگرام کیے جا سکتے ہیں، کم از کم 2 پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو نالائکیاں ہیں، جو انہوں نے ادارے نے میرپور کے لوگوں کو سہولیات مہیا کرنی تھیں، ہر سیکٹر میں جو سیکٹر انہوں نے آباد کیے ہیں، اگر اس پہ بات کی جائے تو اس کے لیے بھی 2 3 پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود سا ہے، اور دوسرا ہم کھل کے کسی ادارے کے اوپر تنقید نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر تنقید بھی ہونی چاہیے اور ان کے مسائل کے حل بھی تلاش کرنے چاہیے۔ آج کے پروگرام سے تصویر کلوترا کو اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ پھر انہی اداروں کے اوپر بات کریں گے، انہی ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی یہاں پہ اپنے منچ پہ بٹھائیں، ان سے بھی بات کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔